بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والمہدی معاذ علیہ السلام والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین هاجروا وخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلہ وقاتلوا وقتلوا الى آخرہ۔ مشاہد کرام، شرکائے محفل، عمائدین شہر، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی آپ مسلسل 13 دنوں سے عابد مسجد میں منعقدہ ان جلسوں کو سن رہے ہیں جن کا تعلق امامنا سیدنا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت، آپ کی مہدیت اور آپ کی مہدیت کے دلائل سے تعلق رکھتی ہے۔ ان 13 دنوں میں آپ نے 12 دنوں میں آپ نے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کو، مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے احادیث کو، قرآن کی آیتوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو، اور درمیان میں حضرت بندگیاں سید ام صدیقۃ العین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند واقعات کو چیرہ چیرہ طور پر سماعت فرمایا۔ آج کا خصوصی جلسہ یا عام طور پر چھت شریف کے جلسے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے 13 شب میں یا 14ویں تاریخ کو بنایا جاتا ہے۔ شوال میں 14 تاریخ تھی، جس تاریخ کو مہدویت کا بدر کامل طلوع ہوا تھا۔ 14 تاریخ تھی مہدویت کا ثبوت مانگ رہی تھی۔ مہدی موعود علیہ السلام کا دعویٰ، مہدی موعود علیہ السلام کا چیلنج اپنی جگہ پر موجود تھا۔ ایک طرف مہدی موعود کا دعویٰ تھا، چیلنج تھا، اور دوسری طرف بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے سروں کے تھے۔ میاں بچ جاتے تو دعویٰ جھوٹا ہو جاتا تھا، اور دعوے کو سچا ہونا تھا تو میاں کو شہید ہونا تھا، کیونکہ مہدی موعود نے تحدی کے طور پر فرمایا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو سمجھو کہ بندہ سچا تھا۔ یہ شہادت بندے کی تھی۔ مذہب کی بنیادیں میں 4 کلمے بتائی تھی کہ ایک ہجرت ہے، دوسری خراج ہے، تیسری اضافی سبیل اللہ ہے، چوتھی قتال ہے۔ یہ ہر مذہب کی 4 بنیادیں ہوا کرتی ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام بھی چونکہ خلیفۃ اللہ تھے، آپ کو بھی منازل سے گزرنا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام جب گزرے تو 3 منزلوں پر سے گزرے، چوتھی منزل آپ کا سامنا نہ کر سکی۔ مہدی موعود کے اگرچہ ایک تمنا کی کہ یہ 4تھی شرط بھی مجھ سے پوری ہو جائے، 4تھا قصد بھی مجھ سے پورا ہو جائے، لیکن حکم ازلی ہوا کہ مشیت ازلی یہ ہے
کہ محمدین پر کوئی قادر نہ ہو سکے گا، اس لیے تم سے شہادت ادا نہیں ہو سکتی۔ تمہارے بغیر ہم نے میاں سید الدین کو پیدا کیا ہے، ان کی شہادت تمہاری شہادت ہوگی۔ اور 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ شہادت ہمارے میں آتی ہے، جس کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان کی روایت ہے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہندوستان میں ہونے والے غزوے کا وعدہ فرمایا۔ اس کے کیا فضائل بیان فرمائے؟ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ عظیم الشان ہوگی، وہ غزوہ عظیم الشان ہوگا، اتنا عظیم الشان ہوگا کہ اگر میں زندہ رہوں تو میں اس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر میں زندہ رہوں تو اس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اگر اس میں شریک ہو کر شہید ہو جاؤں تو میرا شمار افضل شہداء میں ہوگا، افضل شہداء میں ہوگا۔ اور اگر میں بچ جاؤں تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچا لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں ہونے والے غزوے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ غزوے کی تاریخ میں عام طور پر پڑھتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ جس میں رسول اللہ شریک نہیں ہوتے اس کو غزوے کے نام سے یاد نہیں کرتے، سریوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ جس جنگ میں شریک ہوتے ہیں اس کو غزوے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں غزوہ ہوگا۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کی کبھی تشریف نہیں لائے، اور تشریف لے جانے کا آپ کی زندگی میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر ہندوستان میں جنگ ہوئی کیسے، اور اس جنگ پر رسول اللہ نے غزوے کا اطلاق کیسے کیا؟ آپ اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین اور تمام وہ جنگیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ ہندوستان میں ہونے والے غزوے کے تعلق سے تو کہا بھی نہیں جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ہو سکتے تھے، اس لیے جو وعدہ فرمایا رسول اللہ نے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ میں کس میں نہیں رہوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی ہندوستان کو تشریف نہیں لائے، نہ اس کا امکان تھا۔ تو پھر لیکن کیسے بات کہی گئی ہے، غزوے کا اطلاق کیسے ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے، اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب تو ہمارا یہ ہے کہ عربی میں غزوہ کہتے ہیں جنگ کو، عربی کے اعتبار سے غزوہ کہتے ہیں صرف جنگ کو۔ یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ جس جنگ میں شریک ہوتے ہوں تو اس کو غزوہ کہہ لیتے ہیں، اور دوسرے کو جنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بات کے لوگوں کی اس طرح ہے، ورنہ عربی کے اعتبار سے غزہ کے معنی تو جنگ کرنے کے ہیں، اور غزوہ جنگ کو کہتے ہیں۔ لیکن جب غزوے کی بات آئی تو علماء نے بحث شروع کر دی اور کہا کہ ہندوستان میں غزوہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تقریباً 90 یا 100 سال کے بعد محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا۔ تو علماء نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی محمد بن قاسم کے حملے کے تعلق سے تھی۔ تو لکھتے ہیں
اس غزوہ ہند سے مراد محمد بن قاسم کا حملہ تھا جو اس نے سندھ پر کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ واقعی آپ کی عقلوں پر حیران ہونا چاہیے، آپ کی توحید کی داد دینی چاہیے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، جو حملہ ہو رہا ہے اس کو آپ غزوے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے دین کو پھیلانے کے لیے حملہ نہیں کیا، محمد بن قاسم نے سومناتھ کے مندر کو لوٹنے کے لیے کیا ہے، اور سومناتھ کے مندر کو لوٹا ہے، اور ایک دو نہیں 17 حملے کیے ہیں، اور 17 مرتبہ لوٹ کر سونا لے گیا ہے۔ اگر وہ دین کی محبت کے جذبے کے تحت حملہ کیا ہوتا تو ہندوستان میں اسلام کی حکومت قائم ہو جاتی تھی، اور ایسا ہوتا تو آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن وہ تو حملہ کرتا گیا اور وہاں سے لوٹ کر سونا لوٹ کر لے گیا۔ تو سونے کی ہوس میں جو حملہ ہوا ہے اس کو غزوے کا نام سے تو کبھی نہیں کہہ سکتے، اور رسول اللہ یہ خوشخبری نہیں دے سکتے تھے، رسول اللہ یہ خوشخبری نہیں دے سکتے تھے کہ ہندوستان پر حملہ ہونے والا ہے، اور وہ مال کے تمام ہے۔ وہ رسول جس کے پاس مال کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ رسول جس نے کبھی دنیا کی طرف توجہ نہیں کی تھی، وہ رسول اس بات کی کیسے آپ کو پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ ہندوستان میں غزوہ ہونے والا ہے؟ اور سننے والے ابو ہریرہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ ابو ہریرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہیں، وہ ابو ہریرہ جو بدر میں شریک ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن دوسرے جنگوں میں تو آپ شریک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ شریک ہوئے تھے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ابو ہریرہ کے آنکھوں میں یا آپ کے دل و دماغ میں ایسا چھایا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہندوستان میں غزوہ ہونے والا ہے اس تعلق سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کاش اگر مجھے موقع ملے تو میں اپنے دل و جان سے اس میں شریک ہو جاؤں، اور میں شہید ہو جاؤں تو افضل شہداء میں میرا شمار ہو جائے، اور میں زندہ رہوں تو وہ ابو ہریرہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ کیا ایک دنیا دار کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی ابو ہریرہ جیسے صحابی شریکت کی تمنا بھی کر سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو چکے ہیں؟ یہاں افضل شہداء کی بات کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ محمد بن قاسم کے حملے کو کسی طرح غزوہ ہند کے نام سے یاد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ غزوہ ہی نہیں تھا، وہ حملہ تھا، اور اس کا مقصد بھی سونے کو لوٹنا تھا، اس کا مقصد ہندوستان میں اسلام دین اسلام کو پھیلانا نہیں تھا، اس پر غزوے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب تم محمد بن قاسم کے حملے کو ہندوستان کے غزوے کے نام سے یاد کر سکتے ہو تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ کی حمایت میں جو جنگ ہوئی ہے اس کو غزوے کے نام سے کیسے یاد نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ میاں کی یہ جنگ ذاتی جنگ نہیں تھی، میاں کی یہ جنگ حکومت کے لیے نہیں تھی، میاں کی یہ جنگ سلطنت کے لیے نہیں تھی، میاں کی یہ جنگ خلافت کے لیے نہیں تھی، میاں کی یہ جنگ مال و دولت کے لیے نہیں تھی، میاں کی یہ جنگ خزانہ میں لوٹنے کے لیے نہیں تھی، میاں کی یہ جنگ دنیا والوں کو مسلمانوں کو ایمان کا خزانہ دینے کے لیے تھی، ایمان کا خزانہ دینے کے لیے تھی۔ اس لیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، اسی لیے حضرت بن میاں رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول فرمایا تھا، اور میاں نے اپنی ذات سے آگے بڑھ کر قبول نہیں کیا، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے میاں کے سر اس صفت قاطع حکم کو رکھا تھا اور کہا تھا بندہ اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بار امانت کو تمہارے سر پر رکھ رہا ہوں، ہوشیار رہنا، وہ دن بڑا سخت ہوگا، لوہے کی پسلیاں بھی ہوگی، ہاتھی کی ہڈیاں بھی ہوں گی، تو اس وقت میں گھس جائیں گی اور سرما بن جائے گی، بہت ہوشیار رہنا ہوگا، سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، پوست جدا ہوگا، 3 جگہ دفن کیے جاؤ گے،
ثابت قدمی کے ساتھ رہنا. اور اگر ایسا ہوا تو سمجھو کہ بندہ سچا تھا. مہدی موعود علیہ السلام ہی جو شہادت تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تعقل و قطب کی صفت جو مہدی موعود علیہ السلام کی تھی، اگر وہ مہدی کے ذریعے ظہور پذیر ہو جاتی، ہم اسی کو غزوہ ہند کے نام سے یاد کرتے تھے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کے ذریعے سے وہ کام کروانا پسند نہیں کیا، خاتمین پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا تھا، تو چونکہ وہ شہادت جو مہدی کی شہادت تھی میاں کے ذریعے ہوئی، تو یوں دیکھو تو تمام بندہ میاں کا تھا اور سر مہدی موعود علیہ السلام کا تھا. اور خلیفۃ اللہ کی حمایت میں خلیفۃ اللہ کی حجت کے طور پر جو چیز پیش ہوئی تھی اسی کو غزوے کے نام سے یاد کرتے ہیں. خلیفۃ اللہ کے بدل میں وہ چیز ہوئی تھی، اس لیے ہم اس کو غزوہ ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بیان فرمائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں رہنے والا وہ اقدس صحابی جس نے دنیا کو ترک کیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنی متاع عزیز سمجھتا تھا، جس کی بنیاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا تھا، وہ جب اس غزوے کے تعلق سے تاریخ کو سنتے ہیں تو ان کے دل میں تمنا انوریاں لینے لگتی ہے، کاش مجھے موقع مل جائے تو میں دل و جان دے کر بھی اس میں شریک ہو جاؤں، اور میں اس میں شریک ہو جاؤں تو میں افضل شہداء میں سے ہو جاؤں گا. ابو ہریرہ نے تو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شہید ہونے والوں کو بھی دیکھا ہے. پھر ابو ہریرہ افضل شہداء کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی جنگ ہو سکتی تھی تو مہدی کی جنگ تھی، اس میں شریک ہونے والا افضل شہداء ہو سکتا تھا. عام جنگ میں مرنے والوں کو شہید کے نام سے یاد نہیں کرتے. اور شہادت کا مطلب تو یہ ہے، فقہاء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر اسلامی جنگ بھی ہو، دین اسلام کی خاطر جنگ بھی ہو رہی ہو، اگر کوئی شخص میدان جنگ میں زخمی ہو جائے اور اس کو اٹھا کر گھر لائے، دوا درمن کرے، کھانا پانی وہ کھائے، اس کے بعد مر جائے تو اس کو شہید نہیں کہتے، شہادت کا نام دیا جاتا ہے. شہید تو اس کو کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ہی مردہ حالت میں پایا گیا ہو، شہید زخموں کی تاب نہ لا کر یا گلا کٹ کر میدان جنگ میں ہی ہو تو اس کو شہید کہتے ہیں. گھر آنے کے بعد، علاج کروانے کے بعد اگر مر جائے تو اس کو شہید کے نام سے یاد نہیں کرتے. اتنا جاننے کے باوجود ابو ہریرہ کے دل میں خواہش پرورش پا رہی ہے کہ وہ جو ہندوستان میں ہونے والا ہے اگر میں اس میں شریک ہو جاؤں گا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوگا، مر جاؤں تو افضل شہداء ہو جاؤں، اور اگر زندہ رہوں تو میں وہ شخص ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچا لیا ہے. اور صحابان کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سی ہے، تو امام نسائی نے ایک اور روایت کو لکھا ہے، ام صحابانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابان سے ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا طائفتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت میں دو جماعتیں ہوں گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے محفوظ کر لیا ہے. طائفتن ما عیسی ابن مریم، ایک وہ جماعت جو عیسیٰ کے ساتھ ہوگی، طائفتن تغزو الہند، اور ایک وہ جماعت ہے جو ہندوستان میں غزوہ کرے گی. اب سوال یہ ہے، رسول اللہ کے بعد آنے والے دو ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے، آخر میں عیسیٰ ہے. رسول اللہ جا چکے ہیں، رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دو جماعتیں آنے والی ہیں، ان دونوں جماعتوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. ایک وہ جماعت ہے جو عیسیٰ کے ساتھ ہوگی، یہاں تو عیسیٰ کا نام معلوم ہو گیا. ایک وہ جماعت ہے جس کے سربراہ عیسیٰ ابن مریم ہے.
اور ایک وہ جماعت ہے نام سربراہ کا نہیں لیا، صرف اتنا فرمایا وہ جماعت ہے جو ہندوستان میں غزوہ کرے گی۔ اب حدیث کو روایت کو ملا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے رسول اللہ کے بعد صرف دو جماعتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ وہ جماعت جو مہدی کی جماعت ہے اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ کی جماعت کا ذکر تو آ چکا، اب تحفظ ہندا سے بڑا کون جماعت ہو سکتی ہے سوائے مہدی امامت کی جماعت کے؟ اور کسی کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ البتہ مہدی کا نام وہاں پر اس لیے نہیں آیا کہ وہ جماعت وہ جنگ مہدی السلام کے ساتھ ہونے والی نہیں تھی، بلکہ مہدی کے بدل کی حیثیت سے بندگیاں کے ساتھ ہونے والی تھی۔ اور میاں کی وہ جنگ ذاتی جنگ اس لیے نہیں تھی تو میاں کی اس جنگ کا تعلق ذات مہدی سے تھا، میاں کی اس جنگ کا تعلق حجت مہدی سے تھا، میاں کی اس جنگ کا تعلق دلیل مہدی سے تھا۔ اور وہ بھی کیسی دلیل؟ آخری حجت مہدی، آخری حجت مہدی جس کو ہم غزوہ ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم یا مقاتل قتیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے تعلق سے بندگیاں نے فرمایا تھا کہ بندے کی شہادت کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کا نام گھر گھر لیا جائے گا۔ آج ان کی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ مقدس ہستی ہے جو شروع سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم رہا کی ہے، جس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رشتے اور کسی چیز میں جگہ نہیں پائی تھی۔ بچپن ہی میں جو طالب مولا بن چکا تھا، بچپن ہی سے جس نے درس دینا شروع کیا کہ لوگوں اگر تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی طلب ہے، اگر تم خدا کو پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو بغیر وسیلے کے تم خدا کو پا نہیں سکتے، اور وسیلے کے لیے ہمیشہ مرشد کامل کو اختیار کرو۔ سب سے پہلا سبب جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو مرشد کامل کی تلاش کرنی چاہیے۔ گھر بیٹھے مرشد ہاتھ نہیں آ جاتا، مرشد کامل کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ مرشد کامل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکے۔ جو وہ ہاتھ ہے جس کے ہاتھ میں تم ہاتھ دیتے ہو، وہ ہاتھ وہیں تک رکنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ہاتھ 10 بدس اللہ تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں خدا کی طلب و طلب موجود ہے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسا وسیلہ ڈھونڈو جس کو مرشد کامل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں مرشدان بہت مرشدوں میں بہت سے مرشدین تھے، لیکن میاں نے ان میں سے کسی کو اس لیے پسند نہیں کیا کہ میاں کی جو کسوٹی تھی، میاں کا جو معیار تھا، اس معیار پر کوئی اس سے اترتا نہیں تھا۔ بادشاہوں کی کاسا لیسی کرنے والے، بادشاہوں پر جھوٹا چاٹنے والے، بادشاہوں کے درباروں پر سجدہ کرنے سے درباروں میں سجدہ کرنے والے، بادشاہوں کی جھک جھک کر قدم بوسی کرنے والے، بادشاہوں کے اشاروں پر مختلف قسم کے غلط فتوے دینے والے، بادشاہوں کے طرف سے بادشاہوں کی خدمت میں جا کر اپنے نام مناصب جاگیر لکھ لینے والے بندگیاں فرما رہے تھے کہ یہ مجھے کیا خدا تک پہنچا سکیں گے، یہ خود دنیا میں غرق ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا میں پیر 3 قسم کے ہوتے ہیں، پیر دنیا میں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پیر پتا ہوتا ہے، ایک پیر پتھر ہوتا ہے، اور ایک پیر لکڑ ہوتا ہے۔ پتے کو آپ دیکھے ہوں گے یا دیکھ سکتے ہیں کہ پتا تو خود پانی میں تیرتا رہتا ہے، لیکن جب اس پر وزن رکھ دیا جاتا ہے وہ ڈوبتا تو ہے، لیکن جس وزن کو ڈبو دیتا ہے وہ خود تیرتا ہوا اوپر آ جاتا ہے۔ پتا جو وزن اس پر پڑتا ہے اس کو تو ڈبو دیتا ہے، لیکن خود تیرتا ہوا پھر سے پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ یہ پیر پتا فرمایا کہ جو مرید ایسے پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اتنا وزن بڑھے گا، وہ ڈوب تو دیتے ہیں لیکن خود ڈوبتے نہیں، بلکہ خود تیرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک پیر پتھر ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں تیرتا، اور جو چیز اس پر رکھی جاتی ہے اس کو بھی تیراتا نہیں،
بلکہ خود بھی ڈوب جاتا ہے، اور جو چیز اس پر رکھی جاتی ہے اس کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا جو پیر ہوتا ہے وہ پیر لکڑ ہوتا ہے۔ لکڑی خود بھی تیرتی ہے اور جو چیز پر رکھی جاتی ہے اس کو بھی جلا لیتی ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ تو میاں نے فرمایا کہ پیر پکڑو تو پیر لکڑ پکڑنا چاہیے، جو خود بھی تیرتا ہو اور جو اس پر وزن رکھا جاتا ہے اس کو بھی لے کر جاتا ہو۔ اس لیے آپ کو مختلف مرشدوں کے پاس لے جایا گیا جنہوں نے دنیا تک نہیں کی تھی، جو دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اگرچہ کہ بادشاہوں کے جو مرشد تھے ان کے پاس جب لے جایا گیا تو بندہ میاں رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب کو انکار کر دیا اور ماموں سے کہا کہ ماموں مجھے تم کہاں اس دنیا دار کے پاس لے کر آئے ہو، مجھے تو زندہ پیر چاہیے، مجھے تو وہ پیر چاہیے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے خدا سے ملاتا ہو۔ ان پیروں کے پاس میں آیا ہوں تو سوائے دنیا داری کے باتوں تو کچھ نہیں ہوتی۔ کوئی تو میرے حسن کی تعریف کر رہا ہے، کوئی تو کہتا ہے کہ ان کو باپ کا منصب میں گرا دوں گا، کوئی تو کہتا ہے کہ ان کے نانا کو پوچھ کر میں مرید کروں گا۔ میاں نے فرمایا ماموں یہ دنیا میں میرے نانا کو پوچھ کر مرید کراتا ہے، کیا آخرت میں بھی میرے نانا کو پوچھ کر بخشش کرائے گا؟ مجھے ایسا پیر نہیں چاہیے، مجھے زندہ پیر چاہیے۔ اور تعریف فرماتے ہیں مرشد کے حقیقی کی تعریف فرماتے ہیں، سن لو آپ فرماتے ہیں ارے مرشد جیسا ہونا چاہیے کہ دوزخ کے فرشتے اگر اس کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جاتے ہو تو مرشد آگے بڑھے اور کہے کہ یہ میرا مرید ہے، تم اس کو کہاں لے جاتے ہو؟ ان کے ہاتھ سے کھینچ لے اور اپنے پاس رکھ لے اور کہے کہ یہ دوزخ میں جانے کے قابل نہیں، یہ میری کسٹڈی میں رہتا ہے، مطلب ہے کہ شفاعت کر دے۔ تو میاں نے شروع سے دنیا کو جو درس دیا ہے وہ درس یہ دیا کہ آپ کو ہمیشہ مرشد کامل کی تلاش کرنی چاہیے، ان مرشدوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے جن کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے کے ساتھ ان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور ایسے وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے تھے، جب آپ نظر پڑی تو آپ نے ایک نظر میں کہہ دیا کہ میں ان سے مرید ہونے کے لیے تیار ہوں، اور حضرت بندگی رضی اللہ عنہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ہی نظر میں، پہلے ہی نظر میں وہ تمام مرحلے طے ہو جاتے ہیں جو اور لوگ برسوں کی محنت کے بعد بھی طے نہیں کرا سکتے۔ پہلے ہی نظر میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہوتا ہے اور فنائیت کی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں جس کو ہم دیدار خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بندگی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حسن حسنہ عالم اسلام کو دعوت دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پیری مریدی کا انکار کرتے ہیں، بعض جماعتیں میں ایسے نکلے ہیں جو پیری مریدی کا انکار کرتے ہیں، صاحب کو کہتے ہیں کہ سب ڈکوستی چیز ہے، سوال کرتے ہیں کہ صاحب اگر پیری مریدی صحیح ہے تو آپ کیا قرآن سے اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ کیا حدیثوں سے اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ذکر قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے آئے پیغمبر تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ پھر اللہ نے تاکید فرما دیا، وضاحت فرما دی کہ اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن کیا ہے گواہی دے رہی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مردوں سے بلکہ عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ نہ طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے تھے بلکہ ایک رسی پکڑاتے تھے، ایک سمے پر وہ پکڑتی تھی، ایک سمے پر رسول اللہ پکڑتے تھے، اور عورتیں وعدہ کرتی تھی کہ ہم اس کے بعد سے شرک نہیں کریں گی، ہم چوری نہیں کریں گی، ہم زنا نہیں کریں گی، ہم غلط نظر نہیں ڈالیں گی، ان باتوں پر بیعت لی جاتی تھی۔ اور آج مرشد جو آپ کو تربیت کراتا ہے اس کے سوا اور کوئی بات کرتا ہے، وہ بھی آپ کو کلمہ پڑھاتا ہے، وہ بھی شرک کی نفی کی بات کرتا ہے، توحید کا سبق آپ کو دیتا ہے، نماز روزے کے اسباق آپ کو سکھاتا ہے،
اچھی صحبت میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ذکر خفی کی آپ کو تعلیم دیتا ہے، اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر سانس میں تجھے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد تجھے سمجھنے میں ہو کہ ہم نے اپنے فرض کو ادا کر دیا، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر کی تعلیم دی ہے، وہ اتنی اونچی تعلیم ہے تو اس کا تصور بھی اور نہیں کر سکتے، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کھانے کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، ادا کرتے ہیں، پینے کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے اور کہیں سے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے تو پینے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی ملا۔ دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں اور کتنی مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کھاتے ہوں گے اور 5-6 مرتبہ پیتے ہوں گے، اس کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مہدی موعود نے فرمایا کھانا تمہاری ضرورت پوری ہوئی تم نے شکر ادا کیا، پانی تمہاری ضرورت، پیاس لگی اور تم نے پانی پیا تو خدا کا شکر ادا کیا، اور سانس لینا تمہاری ضرورت نہیں ہے، سانس لینا تمہاری ضرورت نہیں ہے، کھائے بغیر 3 دن بھی زندہ رہ سکتے ہیں، پیے بغیر بھی تم زندہ رہ سکتے ہو، سانس لیے بغیر 2 منٹ زندہ رہ کر بتا دو۔ اور جب سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہر منٹ میں تم 2-3 مرتبہ سانس لے لیتے ہو، کیا اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ مہدی موعود بھی فرماتے ہیں کہ ہر سانس میں تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر سانس میں تم کو زندگی مل جاتی ہے، اس زندگی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے ذکر خفی کی تعلیم دی کہ سانس کے آتے جاتے وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ یہ بات آپ کو مہدی میں کسی اور کہا نہیں سکتی ہے۔ پاس کا خیال رکھنا، مرشد کا مشاہدہ کرتے ہوئے ذکر خفی کی اس لیے تعلیم دی کہ ذکر جلی کے کرنے والے ریاکار بھی ہو سکتے ہیں، دکھانے کے لیے بھی ذکر کر سکتے ہیں، اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے 5 سورہ فقط 5 سورہ پڑھنے سے منع فرمایا، تسبیح پڑھنے سے منع فرمایا، اوراد پڑھنے سے منع فرمایا، وظیفے پڑھنے سے منع فرمایا، چلے کرنے سے منع فرمایا، اور یہ کہا کہ کیا اسی میں مذہب رہ گیا ہے؟ 5 سورے کے پڑھنے والوں تم 5 سورے پڑھ لو گے تو دوسرا قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ پورا قرآن پڑھو گے تم کو اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتیں تم کو معلوم ہو سکتی ہیں، اور تسبیح پڑھتے ہو تو گن کر پڑھتے ہو، میں تو تم کو بے حساب دوں اور تم مجھے گن کر حساب میں یاد کرتے ہو، میں بے حساب دیتا ہوں تو تم کو بھی بڑے حساب مجھے یاد کرنا چاہیے۔ اوراد پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، فرمایا یہ تو ایکسپلائٹیشن آف گاڈ ہوا، خدا کا استحصال ہوا، خدا کو بھی یہ مخلوق دنیا میں کرپشن کرتی 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 اور خدا کو بھی کرپٹ کرنے لگ گئی تھی۔ 99 مرتبہ نام پڑھو اللہ کے تو تم کو یہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نام کس کے لیے لے رہے ہیں؟ اپنی ضرورت کے لیے۔ میرے مولا نے فرمایا دنیا کی ناپاکی کے لیے تم اللہ کا نام لیتے ہو، ارے اللہ کا نام لو تو اللہ کے لیے لینا چاہیے، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو۔ دنیا کو تو دنیا کے ذریعے کما سکتے ہو، دنیا کے لیے خدا کو پکارنا یہ کرپشن ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کریکٹ آف اسلام کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ کریکٹ آف اسلام کے معنی یہ ہر کام صرف خلوص کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے حکم دیا گیا تو اس سے ایک بات کا حکم دیا گیا، اللہ کی عبادت کرو تو کیسی کرو؟ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کرنی چاہیے، اس دین کے کام میں دنیا کا کوئی شائبہ بھی نہیں ملنا چاہیے۔
اور تم نماز پڑھتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، آواز کرتے ہو، چلا کرتے ہو، یہ سب میں تمہاری غرض کیا ہے؟ ہمارا ایک کام نکل جانا چاہیے۔ میرے مولانا نے کہا اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو، اللہ کو دنیا کے لیے یاد مت کرو۔ یہ حضرت میرے مولانا علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو پھر یہ فرم تعلیم دی ہم کو کہ مرشد کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے، مرشد کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموالكم اختلفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي أمر الله۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے قبیلے والے، اگر تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، اگر تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے میں پڑنے کا، گھاٹا اٹھانے کا جس کا اندیشہ تم کو لگا ہوا ہے، اور وہ تم بلند و بالا عمارتیں جس کو تم، جن کو دیکھ کر تم پسند کرتے ہو، تم کو محبوب نظر آتی ہے، اگر یہ سب چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر یہ تین چیزوں کی محبت غالب آ جائے تو انتظار کرو یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں کی محبت الگ اور اللہ اس کے رسول کی محبت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر اپنے بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، رشتے داروں کو، قبیلے والوں کو، مکانوں کو، دکانوں کی محبت کو غالب کرتے ہیں، اللہ ان کو دھمکی دیتا ہے کہ انتظار کرو۔ مفسرین تو لکھتے ہیں کہ حتیٰ یاتیہ بامر اللہ، حتیٰ یاتیہ، یہاں تک کہ حتیٰ یاتیہ امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اور مجھے آج یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی مہدی کی بعثت کب ہوگی؟ کہتے ہیں کہ مہدی کی بعثت کا وقت وہ ہوگا جبکہ دنیا کی محبت تمہاری دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے تو انتظار کرو، عذاب کا انتظار کرو۔ لوگ سب کہتے ہیں کہ عذاب کا انتظار کرو، اور آیت یہ کہتی ہے حتیٰ یاتیہ امر اللہ، اور مہدی کے ناموں میں سے ایک نام امر اللہ آ چکا ہے۔ حتیٰ یاتیہ امر اللہ، اور جب مہدی ہوگا تو کیا کرے گا؟ ترک دنیا کی تعلیم دے گا اور کہے گا کہ لوگوں اللہ کی محبت پر سب کی محبتوں پر غالب کر دو۔ فتربصوا، انتظار کرو، حتیٰ یاتیہ امر اللہ۔ بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ کہ مہدی موعود علیہ السلام نے پڑھ کے دنیا کی تعلیم نہیں دی، دنیا کی دینی بصیرتیں کہہ رہی تھی، اللہ کو اگر پانا ہے تو دنیا سے بالکل چھوڑنا ہوگا، تعلقات کو ترک کرنا ہوگا، عزیز و اقربا کو چھوڑنا ہوگا۔ بندگی نے خود اپنے دور پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اور ماں باپ کی محبت تو کیا کہنے۔ جب بادشاہ کے اخراج نامے کو لے کر آپ کے نانا ملک نصیر الدین مبارز الملک مہدی موعود کے خراج نامے کا حکم لے کر آتے ہیں، آستین میں فرمان چھپا کر لاتے ہیں تاکہ مہدی موعود علیہ السلام کو دے سکے کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ اس کی مملکت میں رہ نہیں سکتے۔ میاں نے فرمایا نانا جان، آپ جو اس حکم کو لائے، آپ جانتے ہوئے کہ مہدی میرا مرشد ہے، پھر بھی آپ بادشاہ کا حکم لے کر آپ صرف کرتے ہیں اور مہدی موعود سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ۔ مہدی موعود اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانے ہی والے ہیں، یہ مرامت کا ٹوکرا کیوں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ کم از کم میری تو پاسداری یہ ہوتے، میری محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ مہدی میرے بھانجے کا مرشد، میرے نواسے کا مرشد ہے،
उसको तुम ऐसा नहीं कर सकता। तो नसीरुद्दीन मुबारक मुल्क ने कहा, बेटा मैं बादशाह का नौकर हूं, बादशाह जो काम कहता है वो करने पर मजबूर हूं। तो मियां ने फरमाया, तुम अपने बादशाह के हुक्म मानने पर मजबूर हो और मैं मेहदी मौत की मोहब्बत का हुक्म मानने पर मजबूर हूं। तुम जब सर्व करते हो, आर्डर जब देते हो, तो मेरे से मेरा कोई ताल्लुक तुमसे नहीं रह सकता। क़यामत तक मैं तुम्हारी सूरत को देखना नहीं चाहता। इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको इश्क के नाम से याद करते हैं। मियां ने दुनिया के सामने पेश कर दिया। मैं इस वाक़े में उसके बाद पेश कर रहा हूं ताकि हमारे नौजवान इस बात को समझे कि महदवियत अक़ीदा इतना प्यारा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि उस अक़ीदे के मुकाबले में अगर कोई चीज टकराती हो तो उस चीज को टकरा कर पास हो जाना चाहिए और हमारे अपने अक़ीदे को बाकी रखना चाहिए। दुनिया के लिए, समाज के लिए, मुनाफत के लिए, रियायत के लिए, दोस्तदारी के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, समाज के लिए अक़ीदे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। धैर्य के साथ अपना अक़ीदा कहना चाहिए क्या महदवी है। जब सिख लोग सदर भी बन जाता है जैन सिंह तो अपने बराबर शमला सिखों का बांधता है, जारी रखता है। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है तो बराबर अपनी शनाख्त को बाकी रखता है। और महदवी हमारा एमएलए एमपी बन गया तो क्या अपनी शनाख्त को खो दे सकता है? क्या अपनी शनाख्त खो सकता है? तुम शनाख्त तुम खोलो, लेकिन जानने वाले तो जानते हैं कि ये तो महदवी है। हमको अपनी शनाख्त कभी खोना नहीं चाहिए। शराबी रात को शराब पीकर बाहर के सामने सड़क पर गिरा हुआ होगा और थोड़ा जब होश आता है तो झूमते हुए उठकर आता है। रास्ता नजर नहीं आता, थोड़ी आंखें खोलकर देख रहा है और झूम झूम कर रास्ता चल रहा है। मगर गलती से भी किसी के घर में दाखिल नहीं होता, गलती से भी किसी चलने वाली औरत को अपनी औरत समझ नहीं लेता, गलती से भी किसी के बच्चे को अपना बेटा समझकर प्यार नहीं करता, गलती से भी किसी खुशहाल अच्छे हट्टे कट्टे सूट कोट पहने हुए गोरे चट्टे आदमी को अपना बाप कहकर उसके काम नहीं पड़ लेता। शराब के नशे में धुत है मगर अपनी और अपने खानदान की घर की शनाख्त बाकी है। वो झूमते हुए आएगा, रात के 3 बजे आवाज भी देगा, दस्तक भी देगा तो अपनी झोपड़ी पर भी आवाज देगा और उसके बाद अपने घर में दाखिल होगा। और हम होश रखकर गैरों के घर में चले जाएं और उनकी मस्जिदों में चले जाएं तो हमसे बढ़कर बदहोश बेहोश कौन हो सकता है? अरे वो तो बेहोशी में भी अपने घर का ख्याल रखता है और हम होश में रहकर होश खो दें तो ये तो बड़ी बड़ी बात होती है। मियां ने जो सर दिया किसके लिए? दोनों के लिए दिया। महदी की शहादत को साबित करने के लिए, महदी की सदाकत को साबित करने के लिए और महदवियों को सबक सिखाने के लिए कि बादशाह वक्त से भी जंग करना पड़े तो महदवियों अकीदे के लिए जंग की जा सकती है। सर काटते हैं तो कटवा दो, मगर अकीदे को मत छोड़ो। ये था का। इसी वजह से आज हमारे पास मौजूद है। अब जी मियां शहीद की शहादत हमको पुकार कर कह रही है। जब जमा खान ने किताब लिखी महदी मौद अलैहिस्सलाम के खिलाफ और बहुत अहम बातें लिखी, अकीदे को मस्त करके पेश किया, ठट्टा किया, मजाक किया, इस्तेज़ा किया। महदी मौद अलैहिस्सलाम के अखलाक को सून के नाम से याद किया, आपकी फजीलतों को फजीलतों के नाम से याद किया, वाकया को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब जी में शहीद ने उसको बर्दाश्त नहीं किया और अब जी में शहीद ने कहा कि तू ऐसा करता है तो मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूं। अब जी में शहीद दुबले पतले थे, जमा खां एक मोटा 150-200 kg का और ये 40-45 के थे।
مگر عقیدہ اس کو بھاری نکلا. انہیں کہا میں کمزور ہوا تو کیا، میرا یہ کام بہت بڑا ہے، میرا عقیدہ بہت بھاری ہے. اب جی میں شہید کو اس کا کام کیا، ختم کر دیا. اور جب بلا کر پوچھے تو کہا کہ ہاں، کوتوال نے بلا کر پوچھا تو کہا کہ ہاں میرے ایمان کو تکلیف پہنچائے گی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے. جب دفن کیا گیا تو چونکہ بادشاہ کا مرشد تھا، دفن کرتے ہیں تو کئی عطر کی شیشی ڈالی گئی. سبزی میں شہید کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب سونے کے وقت میں آپ کو نکالا گیا تو دیکھنے والے کہتے تھے کہ باخبر سے اس کی بدبو آ رہی تھی اور میاں کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی. عقیدہ اپنی جگہ پر مضبوط رکھو، عقیدے کا سودا مت کرو. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم ان پر عبادت نہیں کرتے اور آئندہ کرنے والے ہیں. مسلمان اور مہدوی ہر چیز سے سودا بازی کر سکتا ہے، لیکن عقیدے اور ایمان کے بارے میں کبھی سودا بازی کر نہیں سکتا. یہ دنیا ہی ایڈجسٹمنٹ کی جگہ ہے. میں آپ کو سبق دیتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں کہ ہر ایک سے ایڈجسٹ ہونا سیکھو. جب تک آپ اپنی بیوی سے آپ ایڈجسٹ نہیں ہوں گے، گھر کے کاروبار چل نہیں سکتے. آج وہ عورتیں نہیں رہی جو مرد کی پوری بات کو سنتی ہیں. آج کی عورتیں کہتی ہیں ہمارا بھی کچھ چلنا چاہیے، میں بھی برابر کی شریک ہوں. تو جب تک عورتوں سے آپ اپنی بیویوں سے ایڈجسٹ نہیں ہوں گے، اس وقت تک گھر کے کاروبار چل نہیں سکتے. اور اگر اچھا جینا چاہتے ہیں تو اتنا تم جو پکاؤ گے میں کھا لیتا ہوں، تو بہت خوش ہو جاتی ہے. تم جو کام کرو گے میں خوش ہوں. یہ دنیا کی زندگی کی جھنجھٹوں مجھے مت کھینچو، میں اپنے بہت کاروبار میں لگا ہوا ہوں، تم کو جو پسند آیا وہ کر لو. تو وہ شان سے اپنی عورتوں میں بیٹھ کر کہیں گی ہمارے یہاں تو سب کام میرے حوالے کر دیے گی. اور اگر آپ قدم قدم پر ٹکرا کرو تو کہیں گے کہ ظالم بڑا سخت ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرد اپنی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا، کوئی مرد اپنی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا. یہاں تک مثال دے فرماتے ہیں کہ اس کو سر سے پاؤں تک سونے میں لاد دو. کتنا سونا؟ سر سے پاؤں تک. تم منو سونا دے دو اور کبھی اس کی بات کو نہ سنو تو کہے گے زندگی میں تم نے کب میری بات سنی تھی؟ شادی ہوئی تاریخ سے آج تک میری ایک بھی نہیں سنی. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. عورت کی فطرت میں ایسی بات ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بات نہ سنو تو ساری زندگی کا حوالہ دے کر بات کرتی ہے. آج کے خصوصاً اس ماحول میں جبکہ لڑکیاں بھی تعلیم یافتہ ہو چکی ہیں، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ لو اور دو کے اصول پر کام کرو. گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. عزت دو اور عزت لو. بات یہ نہیں تو میرا کام کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ میں بھی نوکری کر لیتی ہوں، جاب ڈھونڈ لیتی ہوں، میں محتاج نہیں ہوں. آج کا دور میں بدل چکا ہے. آج کے دور میں گھر کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہونا ضروری ہے. پہلے ایڈجسٹ ہونا سیکھو. ایڈجسٹ کے معنی بھی بہت آسان ہے. ایڈجسٹ ہونے کے معنی بھی بہت آسان ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے. ریل کی سیٹ 4 آدمی کی ہوتی ہے. ایک سیٹ بناتے ہیں، 4 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. اب ایک آدمی اور آتا ہے، اگر رہتا ہے تھوڑی سی جگہ دے دو. آپ ہٹ گئے، جگہ دے دیے. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے تھے. پھر ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے تو آدمی جگہ نہیں ہے. سم ایڈجسٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ میں نہیں کہ ذرا اٹھاؤ اسے بٹھا دو. یعنی تم تکلیف برداشت کرو اور اسے تھوڑا جگہ اتنی دے دو. اس کے معنی ایڈجسٹمنٹ کے. تو ایڈجسٹمنٹ کے معنی یہ خود تکلیف اٹھاؤ اور دوسرے کی بات کو سنو. یہ ہے دنیا گزارنے کا آپ صحیح طریقہ. آپ ہنسو مت. اپنے گھروں میں جا کر ایڈجسٹ کرنا سیکھو تو دوسرے دن آپ کی زندگی ہنستی رہے گی. ہنس کر زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان کو ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہیے. مگر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتا تو صرف ایک بات میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتا، وہ عقیدے ایمان کی بات ہے. اس میں کسی کو کہنا چاہیے خبردار اس حد تک آنے کی کوشش مت کرو. ہمارا ایمان تو یہی القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. سر کاٹتے ہو تو کاٹ لو، زبان کاٹتے ہو تو کاٹ لو. میں جب تک زبان منہ میں رہے گی ہم تسبیح کے الفاظ اپنی زبان سے برابر بولتے ہوئے چل جائیں گے. اس کو عقیدے کے نام سے یاد کرتے ہیں. میاں کے ساتھ میاں کو شہید ہونا منظور تھا، خدا کو تو میاں شہید ہوئے. میاں کے پاس بچنے کے بہت ذرائع تھے. میاں اگر بچنا چاہتے تو بہت ذرائع تھے. پہلا ذریعہ تو یہ تھا کہ بندگی سید محمود سیدنجی خاتون المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضد کر رہے تھے، میاں جب جنگ ہو گئے تو بچے نے کہا بابا ہم بھی چلتے ہیں. 4 سال کا بچہ ضد کر رہا ہے. میاں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بابا تم سے جنگ نہیں ہو سکتی، ہم سر کٹانے کے لیے جا رہے ہیں. پر بچہ ماننے سے انکار کرتا ہے. میاں نے گھوڑے پر اپنے بٹھا لیا اور سامنے جنگ کو چلے گئے. میدان جنگ میں میاں دیکھتے ہیں اور پوری فوج آپ کی جو ٹکڑی تھی وہ دیکھ رہی ہے. دشمن بھی دیکھ رہا ہے کہ فوج میں حرکت نہیں ہوتی دشمن کے. ایک قدم بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. حضرت کے ساتھیوں نے میاں سے پوچھا کیا بات ہے، یہ جو آگے بڑھنے والی فوج تھی یہ رک کیوں گئی ہے؟ میاں نے فرمایا جب تک سیدنجی کی نظر کام کرتی رہے گی یہ فوج آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتی کہ سیدنجی کی ایک آنکھ میں کلمہ ہے اور دوسری آنکھ میں تصدیق کا الفاظ لکھے ہوئے. تو فقط میاں بچنا چاہتے تو سیدنجی کو کھڑے کر دیتے تو فوج آگے بڑھ نہیں سکتی تھی. مگر میاں کو بچنا نہیں تھا، میاں کو شہید ہونا تھا. کیوں کہ میاں کی زیت اسی میں تھی کہ میاں شہید ہو جائے اور مہدی کی بات سچی ہو جائے. میاں کو بچنا نہیں تھا. پھر تو جنگ کرتے کرتے میاں بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضے پر ہاتھ ڈالا اور تلوار کھینچی. صرف 4 انگل تلوار نکالی تھی. حکم خدا ہوا کیسے نظر آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ. آپ نظر اٹھا کر دیکھا
تو یہ منظر تھا کہ ہر فرشتہ ایک چار چار انگل اپنی تلوار میان سے کھینچے ہوئے ہے. حکم خداوندی ہوا کیسے کھلی؟ اگر آج تیری یہ تلوار چلے گی تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی. میاں نے حکم خداوندی مرضی خداوندی کو دیکھ کر اس تلوار کو وہیں پر چھوڑ دیا. میاں کو بچنا ہوتا تو تلوار نکال لیتے اور ایک تلوار چل جاتی تو سارے فرشتے کھینچے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بھی صدیق تھے. اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ جب سب دے دیے تھے کچھ نہیں تھا تو ایک کمبل لے لیے تھے، اور کمبل کو جب دونوں شانوں پر سے اس کمبل کو اوڑھا تھا تو ٹانکنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بدن کھل جاتا تھا. تو وہ صدیق نے کیکر کا کانٹا لیا اور اسی سے اس کو جوڑ لیا. اتنے خداوندی کا اے ابو بکر عمر دیکھو کہ اوپر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے تمام فرشتے کمبل اوڑھے ہوئے ہیں اور کیکر کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں. خدا کی آدھا پسند آئی کہ میرا محبوب میرا عاشق سب کچھ جو تھا دے دیا، اور اب یہ صورت اختیار کر رہا ہے کہ اپنے سطر کو بچانے کے لیے کیکر کا کانٹا استعمال کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا فرشتوں کو تم بھی آج اس کے پاس نہ آ جاؤ. اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہی پسند تھی. جب تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرشتوں کا کیا ذکر ہے، اللہ نے انسانوں کو کہا، عابدوں کو کہا، زاہدوں کو کہا، اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کو کہا، اولیاء اللہ کو کہا میرے گھر کو آؤ تو ابراہیم کا لباس پہن کر آؤ. کیونکہ ابراہیم نے اللہ کی محبت میں اپنا لباس نکال دیا تھا اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے تھے. تو میرے گھر کو آؤ تو میرے بندے کا لباس پہن کر آؤ. میں تمہارے حق کو قبول نہیں کرتا، ابراہیم کی صورت کو دیکھ کر تمہارے حق کو قبول کر رہا. میاں کو اگر بچنا ہوتا تو تلوار کھینچ لیتے تھے، تلوار چل جاتی تو بچ جاتے. سب کے سب ختم ہوتے. وہ کفار کا تو خیال ہی کیا ہے، اس کا ان کا تو شمار کیا ہے. ساری کائنات ختم ہو سکتی تھی، مگر کائنات کو ختم کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ کائنات پر نبی کی حجت کو باقی رکھنا تھا. مرضی خداوندی کو دیکھ کر میاں نے تلوار کو ہی چھوڑ دیا، کوڑے سے جنگ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا کہ دونوں آنکھیں آپ کی کام کرتی تھی تو ایک آنکھ میں تیر لگ گیا، نکالتے ہوئے تو ٹوٹ گیا. اور میاں ہی کا ظرف تھا، میاں ہی کی دلیری تھی، میاں ہی کی ہمت تھی کہ جس آنکھ میں نیزے کی علی ٹوٹی ہوئی ہے، کیا اس آنکھ کے ساتھ کوئی نماز بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہم جب سفر کرتے تھے، جبکہ کوئلے سے انجن چلتا تھا تو کوئلے کا باریک سا ذرہ اڑتا ہوا آنکھ میں پڑ جاتا تو آنکھیں لال ہو جاتی، اور جب تک اس کو دھو کر نکالا نہیں جاتا آدمی کو کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی. کھانا اچھا نہیں، دیکھنا اچھا نہیں، سب آنکھ کھلی ہوئی ہے، سر کا درد ہے. تو ایک چھوٹا سا کوئلے کا ذرہ آنکھ میں گر جائے تو آدمی کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اور نیزے کی علی ٹوٹی ہوئی ہے اور میاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، اور فوج کی اصلاح بھی آپ کر رہے ہیں، احکام بھی دے رہے ہیں، ذکر قرآن بھی ہو رہا ہے. یہ میاں کا سبق تھا کہ خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اپنے منشا سے، اپنے مقصد سے کبھی اپنے نظر کو نہیں پھیرنا چاہیے. میاں چاہتے تو یہ بھی بچ سکتے تھے، پر میاں کو بچنا ہی نہیں تھا. اسماعیل کے بچنے میں امت مسلمہ کی حیات تھی، اسماعیل کے کٹنے سے بچنے میں امت مسلمہ کی حیات تھی، اور بندگی میاں کے کٹنے میں ملت مہدویہ کی حیات تھی. کیونکہ بندگی میاں نہ کٹتے تو ملت مر جاتی تھی، اور بندگی میاں کا سر کٹا تو ملت مہدویہ کو زندگی نصیب ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ ہاں مہدی موعود نے جو کہا تھا سچ تھا کہ میں پہلے دن فتح کا آپ کو نصیب ہوئی ہے اور دوسرے دن آپ کی شہادت عمل میں آئی ہے.
یہ ہماری حقیقت ہے. اب ہم کو کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے؟ تعلیمات تو آپ تو سنتے رہے، رسول حسنہ بھی آپ نے سنا، ثبوت مہدی بھی آپ نے سنا. پر اب بات کرنا ہے ہم کو کہ ایک مہدوی کی حیثیت سے ہم کو زندگی کیسے بسر کرنی ہوگی. اتنا تو آپ یاد رکھو کہ مہدویت مذہب سے ہٹی، اسلام سے ہٹی ہوئی کچھ چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی روح کا نام مہدویت ہے، اسلام کے معراج کا نام مہدویت ہے، اسلام کی جان کا نام مہدویت ہے، اسلام سے عشق کا نام مہدویت ہے. جب یہ مہدویت ہے جو اسلام کی اعلیٰ ترین شاخ کا نام ہے، حدیث میں بھی مہدویت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اب تک اس حدیث پر میں نے بات نہیں کی تھی اس انداز میں، آج میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. وہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ایمان کی کئی شاخیں ہیں، ایمان کے کئی شاخیں ہیں. سب سے جو نیچی شاخ ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی بھی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. یہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری نیچے کے درجے کا شعبہ ہے. اور ایمان کا اعلیٰ درجہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اب لوگ حدیث میں بیان کرتے ہیں، حدیث کی شرح بیان کرنے والے، کہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی اعلیٰ شاخ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شاخ یہ ہے کہ اب موت کا چھلکا اگر پڑ گیا ہے، کوئی پاؤں رکھ کر پھسل کر گر جائیں گے تو ایسی چیز کا ہٹا دینا، کانٹا گرا ہوا ہے ہٹا دینا، پتھر پڑا ہوا ہے ہٹا دینا، غلاظت آ گئی ہے لوگوں کو آگاہ کر دینا، برداشت جو چیز لوگوں کو تکلیف دیتی ہے اسے ہٹا دینا. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدویت کو بیان کیا ہے. اس حدیث میں بھی رسول اللہ نے کس کو بیان کیا ہے؟ مہدویت کو بیان کیا ہے. کیونکہ مہدویت ایمان کیا ہے تو لا الہ الا اللہ، اور مہدی موعود تو فرماتے ہیں کہ افضل الکلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ہماری تسبیح لا الہ الا اللہ ہے، اور ہمارا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یہی واقعات لگا لو، میں اصل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے موعود نے فرمایا ایمان ذات خدا، ایمان کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ اتنی عقیدت کے ساتھ کہو پڑھو کہ حقیقت میں تم ہی لا الہ الا اللہ بن جاؤ. یہ ہوا ان کا مقام. اب اس کی شاخ یہ کہ چھلکے کو ہٹاؤ. ایمان کے راستے میں موت کا چھلکا کیا کر سکتا ہے؟ یہ عام فرق نہیں ہے. ایمان کے راستے کی بات بتا رہے ہیں کہ ایمان کا اونچا آخری سرا لا الہ الا اللہ ہے. اب اسی سڑک کی بات ہو رہی ہے، اسی روڈ کی بات ہو رہی ہے. تو اس راستے میں تکلیف دینے والی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں چھلکا، پتھر، ڈھیلا. میں کہتا ہوں اللہ تک پہنچنے سے جو چیز روکنے والی ہے وہ دنیا ہے. تو مہدی موعود کو کہنا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا برائے کر کے دنیا ایمان نے جب تک راستے سے یہ تکلیف دینے والی چیز کو نہ ہٹاؤ گے اس وقت تک تم خدا تک پہنچو گے. اور میاں نے پہلے ہی سے اس راستے کو سے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تھا اور کہا تھا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے خدا چاہیے، اور ایسا آدمی چاہیے جو مجھے خدا تک پہنچائے. یہ تعلیم ہے حضرت میاں صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خدا سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ میاں نے اپنا آقا و مرشد خلیفۃ اللہ مہدی موعود امر اللہ مراد اللہ کی محبت میں، پہلے محبت میں اللہ کی، مہدی کی محبت میں، اور مہدی کی حجت کی محبت میں، بندگی نے ساری زندگی میں تشبیہ ہے
اور دنیا کے سامنے جو مثال پیش کی ہے، اے اللہ اتنی تو ہم میں ہو نہیں، ہم اس کے ظرف کے مانند نہیں ہے، ہمارا اتنا ظرف نہیں کہ اس کے متحمل ہو سکے، ہمارے ظرف کے اعتبار سے چند چھینٹیں اے اللہ سیر ولایت کے ہم کو نصیب فرما، ہماری زندگی کامیاب عطا فرما، ہمارے سے ہم عمل میں اخلاص عطا فرما، اور ہماری زندگی سے نحوستوں کو، برائیوں کو، ایک دوسرے سے اختلاف کو دور فرما، ہم کو ملت واحدہ بنا دے تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے، تکلیف میں ساتھ دے سکے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سامنے ہمیشہ مہدویت کو پیش نظر رکھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو ذکر سے غفلت عطا مت فرما، ہر حال رب سنبھال کر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔